جو مسلمانوں کو گیلونائز کر، جو مسلمانوں کو یونائٹ کر، اور جو ہمارے دشمنوں پر دہشت تاری کر. تو ہم آپ کو نون سے ان نون کی طرف لے کر جائیں. لیٹس ڈسکس دوز تھنگز جو ہم سب پہلے سے جانتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے کہ جو ڈیبیٹیبل ہیں یا جس پہ ڈسپیوٹ کریٹ کیا جائے. سو آر یو کلیئر سو فار نوید؟ ایم آئی کلیئر سو فار؟ جی سر، بالکل بالکل کلیئر آپ کی سر. ٹھیک ہو گیا. سو یو سی، ایک بات جو ہم سب جانتے ہیں، ایک بات جس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کہ غزوہ ہند کی احادیث صحیح احادیث ہیں جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں ڈاکومنٹڈ بات، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سیاہ ستہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے ان مسلمان فوجوں کا جو سندھ اور ہند پر حملے کریں گی. ذکر کیا گیا ہے ان مسلمان فوجوں کا جو ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. اور پھر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب پلٹیں گی ہندوستان کی مہم کے بعد تو شام کی طرف اسرائیل کی جانب، یعنی آپ اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کیوں کہہ رہے ہیں، وہ شام کی جانب پلٹیں گی، اور وہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ ان کی لنک اپ ہو جائے گا، ان کا رابطہ ہو جائے گا، اور وہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی وہاں. احادیث شریف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ احادیث شریف کی بعض لوگوں کے نزدیک، بعض کتابوں میں اگر کوئی روایات کمزور بھی ہے، کیونکہ روایت انسان کا بنایا ہوا علم ہے، علم روایت ہے. قرآن و سنت مستند ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی، اس کے بعد جو بھی علم ہے اس کے اندر انسان غلطی کر سکتا ہے. اور علم روایت تو 100 150 200 سال کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا. تو ایک رول ہے، ایک لا ہے کہ جب اگر کوئی حدیث شریف جس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، جس کی کوئی روایت آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، اگر دنیا میں جیو پولیٹیکل حالات اور واقعات بالکل اس کے مطابق ہو رہے ہیں جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو وہ حدیث صحیح کا تصور کی جائے. مثلا ایک حدیث شریف جس میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آخری دور کی حدیث ہے یہ، کہ جب فلسطین کے علاقے میں ہر پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، اور مسلمان فوجیں جب وہاں پہنچیں گی تو وہ ایک یہودی ان کو، ہر ایک درخت ہے ان کو جو پناہ دے گا، غرقد کا درخت جو اس کو، ایک درخت جو ان کو چھپائے گا، اور ہر پتھر کے پیچھے یہودی ہوگا. مسلمان 1300 سال حیران ہوتے تھے کہ یہ حدیث شریف کیسے اور کب پوری ہو. ظاہر ہے پوری مسلم دنیا میں یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب فلسطین میں اور بیت المقدس شریف میں یہودی آباد ہو جائیں گے. 1300 سال مسلمانوں کو یہ حدیث شریف سمجھ نہیں آئی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ حدیث شریف ضعیف ہے، یا اس حدیث پہ یہ حدیث گھڑ لی گئی ہے. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لوگوں نے بیلفور ڈیکلیریشن ہوئی، اس میں تاج برطانیہ لارڈ راسچائلڈ کو خط لکھا، کہا کہ ہم فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو دے رہے ہیں، تب مسلمانوں کو جائے یہ حدیث شریف راز کیا. تب مسلمانوں کو پتہ چلا اب یہ حدیث شریف کے پورے ہونے کا وقت ہوگا. اس وقت علامہ اقبال نے بھی نظمیں لکھی، یہ بات یہی کہی کہ بڑی مشہور نظم ہے اقبال کی، بڑی شاعری انہوں نے اس حوالے سے کی. علامہ اقبال اور قائد اعظم کا آپ جانتے ہیں اسٹینڈ اس وقت انہوں نے یہودیوں کے خلاف لیا. یہ کہا باقاعدہ کہ ہم جنگ کریں گے تاج برطانیہ سے اگر ایک یہودی کو بھی فلسطین میں آباد کرنے کی کوشش کی گئی. چیلنج دیا قائد اعظم نے کہ اگر برطانیہ کی فوج پیچھے سے ہٹ جائے پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمان کے یہودی اس طرح آباد ہوتے ہیں جا کے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہودی حق طلب کرتے ہیں فلسطین میں تو مسلمان بھی پھر اندلسیہ کا حق طلب کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہاں رہتے تھے 800 سال. تو بات یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل ایونٹس احادیث شریف کو ایکسپلین کر دیتے ہیں جہاں پہ ہم خود سمجھنے سے قاصر. تو سیدی رسول اللہ کی غزوہ ہند کی جو احادیث ہیں، ایک بات طے ہے کہ وہ انڈسپیوٹڈ احادیث شریف کتابوں میں تواتر سے لکھی ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ جیو پالیٹکس اگر آپ دیکھیں اس پورے خطے تو 1400 سال سے جی نوید کیا آپ لوگ ہم سن سکتے ہیں؟ جی سر، میں تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں سر. تو 1400 سال سے جو احادیث شریف یا جو جیو پولیٹیکل واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں محمد بن قاسم کے وقت سے. سیدی رسول اللہ نے اسی لیے کیٹیگورکلی فرمایا تھا کہ سندھ اور ہند پر حملے. محمد بن قاسم کا جو حملہ تھا وہ ہند پر نہیں تھا، وہ سندھ پر، وہ سندھ کے اوپر، اور اس وقت سندھ ملتان تک پھیلا ہوا تھا، سندھ کا جو پروونس ہے. تو محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور قبضہ کیا.
اور اس کے بعد مسلمانوں نے شمال سے حملے کرنے شروع کیے. یہ حملہ جنوب سے تھا، یہ مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ سے آئے تھے، سندھ پہ کیا تھا، بحری راستوں سے آئے تھے. اور اس کے بعد جتنے حملے مسلمانوں نے اگلے آنے والے سالوں میں صدیوں میں کیے وہ سب افغانستان کے راستے، در خیبر کے راستے یا بلوچستان کے راستے آئے، اور انہوں نے آ کے دہلی پر حملہ کیا، اور یہ ہندوستان پر حملے تھے، یہ ہند پر. اس معاملے میں کسی مسلمان کو کبھی کوئی شک نہیں ہوا. سلطان محمود غزنوی باقاعدہ غزوہ ہند کی نیت کے ساتھ ان پر حملے کیا کرتے تھے. جس طرح سلطان محمد فاتح کو کبھی شک نہیں تھا، یا ان سے پہلے مسلمان سلطنتوں کو، امیت کو، عباسیوں کو، عثمانیوں کو، کہ سیدی رسول اللہ کی جو حدیث شریف قسطنطنیہ فتح ہونے کی وہ سچی حدیث ہے اور قسطنطنیہ فتح ہو کر رہے گا. کسی مسلمان کو سلطنت صدیوں 900 سال تک اس حدیث شریف کے سچا ہونے پہ شک نہیں. اور ہر مسلمان فوج جو قسطنطنیہ کی جانب گئی ہے وہ اسی حدیث شریف کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے گئی ہے، اجر کے لیے گئی. کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ لتفتحن قسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا ونعم الجیش جعلہ الجیش، کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا. کیا شاندار امیر ہو گیا اور کیا شاندار فوج ہوگی. اور اس میں ایک بڑے راز کی بات کہ ایک فوج کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ گناہگار بھی ہوتے ہیں، زانی، بدکار، شرابی بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں درگزر فرمائے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے. سیدی رسول اللہ نے اس پوری فوج کو جنت کی بشارت جس نے قسطنطنیہ پر حملے اور قبضہ کیا اور فتح کیا. سلطان فاتح اسی لیے جنتی سلطان کہلاتے اور ان کی فوج جنتی فوج کہلاتی ہے کیونکہ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق ان کو بشارت. اسی طرح سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کی احادیث کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ اس کے شہداء افضل الشہداء ہوں، بہترین فوج ہو. یہ وہ فوج ہوگی کہ جس کے اللہ گناہ معاف کرے گا. سیدنا ابو ہریرہ ایکسائٹمنٹ میں فرماتے کہ کیا میں ان میں شامل ہوں گا، یعنی جب وہ فوج فتح کر کے واپس پلٹے گی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گی. تو سیدی مسکرا پڑے، فرماتے نہیں ایسا نہیں ہوگا، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں ہوگا، یہ آخری دور کی بات. اسی لیے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ غزوہ ہند ہو چکا، وہ یہاں پہ ان کی یہ بات غلط ہو جائے کہ احادیث تمام کی تمام آخری زمان یہ اس وقت کی ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ بھارت کے مشرکوں کے ساتھ فائنل اور آخری تصادم ہوگا. جو 1300 سال سے چلا آ رہا ہے تصادم، 1400 سال سے ہمارا، اب ایک آخری تصادم ہوگا. اور اب آئیں جیو پالیٹکس. وہی بات کہی کہ احادیث شریف کو آپ ریجنل اور انوائرمنٹل اور اس ایرا کی جیو پالیٹکس کے مطابق بھی سمجھ. مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کے ساتھ، بھارت کے مشرکوں، ان کی ہندوتو آئیڈیالوجی کے ساتھ، ان کی اس ہندو زائنزم کے ساتھ، ان کی ایکسپینشنسٹ اکھنڈ بھارت ناپاک فیشزم کے اس نظریے کے ساتھ، جو بدترین ازلی ابدی دشمن ہے مسلمان، جو اس وقت بھارت کے اندر مسلمان، کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، جو مشرقی پاکستان کے ساتھ پہلے کا. پوری مسلم دنیا میں کون سی فوج ہے جو مسلسل 75 سال سے ان سے ٹکرا؟ کیا یہ عربوں کی فوج ہے، کہ ترکوں کی فوج ہے، کہ ایرانیوں کی فوج ہے، افغانیوں کی فوج ہے، کوئی افغان طالبان ہے؟ جو فوج جس کو اللہ نے تیار کیا ہے ان ہندو مشرکوں سے تصادم کرنے کے لیے، پچھلے 75 برس سے اس فوج کی تربیت کرائی جا رہی. ایک دن بھی ہم حالت جنگ سے باہر نہیں رہے ہیں جہاں تک بھارت کا تعلق. لائن آف کنٹرول پر ہماری فوجیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہیں. ساری پچھلے 70 سال میں ہزاروں جھڑپیں ہماری ہو چکی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہماری ہو. ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا، دشمن نے بھی نقصان اٹھایا، ہمیں چوٹ لگی، ان کو بھی چوٹ لگی. قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو وہ دن ہے جو ہم لوگوں میں، قوموں میں گھماتے پھراتے رہتے ہیں. کبھی اللہ ہمیں فتح دے کر ہمارے حوصلے بڑھاتا ہے، کبھی ہمیں شکست دے کے تنبیہ و نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں یہ سب تیاریاں اس ایک آخری جنگ کے لیے ہو رہی جو ایک فیصلہ کن مارکا ہو. سر اس کے اندر ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو بلیک فلیگز والی حدیث کو لوگ کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جی بلیک فلیگ جو ہیں وہ خراساں سے ہوں گے، اور وہ بلیک فلیگ، اس کے بارے میں جو مسکنسپشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ تھوڑی سی اس کا بھی لائٹ جو ہے جی نوید، اب میں اس جانے بات
جیسے ہم نے کہا کہ سیدی رسول اللہ کی احادیث جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، آپ ان کو صرف غزوہ ہند کی حدیث کے محدود پیرائے میں نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اس پورے خطے کے متعلق سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو سمجھ. سیدی رسول اللہ نے یہ خطہ جو آج پاکستان بنا ہوا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں پاکستان تو نہیں تھا، لیکن یہ اسی لیے اس ڈائریکشن سمت کی بات کی گئی. یہ پورے علاقے میں افغانستان، پاکستان کا شمالی علاقہ، پاکستان کے فرنٹیئر ٹرائبل ایریاز، بلوچستان، آدھا پاکستان تقریباً، یہ سارے علاقے خراسان میں شامل ہیں. خراسان اس زمانے میں مشہور علاقہ تھا. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیگر احادیث بیان فرمائی ہیں اس خطے کے حوالے سے، اس میں آپ نے اشارہ فرمایا. پہلے آپ نے فرمایا مجھے مشرق کی جانب مشرق کی جانب سے تم اگر گہرے سبز رنگ کے پرچم اٹھتے دیکھو، میں یہاں پہ کالا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھاتا ہوں آپ کو کیوں. ابھی مشرق کی جانب سے اگر تم گہرے سبز رنگ کے پرچم اٹھتے دیکھو تو ان کا ساتھ دو. آپ نے خراسان کی جانب کہا، قبل خراسان کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا، ان دی ڈائریکشن آف خراسان. ایک حدیث شریف میں خراسان کا لفظ بھی ہے، ایک میں قبل ہے، ڈائریکشن ان دی ڈائریکشن آف خراسان. ڈائریکشن آف خراسان میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان. اور رایات السود جو حدیث شریف بڑی مشہور ہے، اس کی وجہ سے خوارج نے بھی اور دہشت گردوں نے بھی کالے جھنڈے نکالے یہ کہ اپنے آپ کو زبردستی اس حدیث کے مجاہدین ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہی اللہ نے راز رکھا تھا یہاں پہ کہ یہ پردے انہی کے لیے کھلنے تھے جن کے نصیب. عربی زبان کی پرانی تمام لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، عربی کی گہری خوبصورت زبان، اس کی ڈکشنریز دیکھ لیجئے. جو لفظ رایات السود ہے، سود کا لفظ جو ہے وہ صرف سیاہ کے لیے استعمال نہیں ہو، سود گہرے سبز رنگ کو، اور رایات السود کا ایک ترجمہ گہرے سبز باعزت معزز پرچم، یعنی سود کے لیے یہ رجل السود کہا جاتا ہے عربی میں. اس کا مطلب یہ نہیں کالا آدمی، اس کا مطلب ہے وہ ایک معزز آدمی ہے، ریسپیکٹیبل آدمی. تو رایات السود کا مطلب معزز پرچم بھی ہے، ریسپیکٹیبل فلیگز، ڈگنیفائڈ فلیگز، اور اس کا ترجمہ گرین فلیگز بھی ہے، ڈارک گرین فلیگ. اور اگر آپ دونوں کو ملا لیں تو وہ بنتا ہے ریسپیکٹیبل اینڈ ڈگنیفائڈ ڈارک گرین فلیگ. اور دنیا میں کس ملک کا پرچم سوائے پاکستان کے جو خراسان کی جانب. اور غزوہ ہند کی تمام احادیث، خراسان والی احادیث، رایات السود والی احادیث، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک اور احادیث سیدی رسول اللہ نے جو فرمائی تھی خوارج کے بارے میں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہر زمانے میں یہ گروہ اٹھیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ، اور وہ فوج جنتی فوج ہوگی جو خوارج کو قتل کرے، اور وہ بہترین شہید ہوگا جو خوارج کے ہاتھوں مارا جائے. اور یہ خوشخبری بھی اللہ نے پاکستان فوج پر پوری کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد خوارج جو ہے یہ ہمارے خطے میں پیدا ہوئے. ایک داعش ہے، وہ عراق میں شام میں پیدا ہوئی، اور دوسرے خوارج کے گروہ جو ہیں یہ ہمارے خطے میں پیدا ہوئے، جن سے پاکستان آرمی پچھلے 15-17 سال سے لڑ رہی ہے، اور ہمارے اتنے شہداء ہیں ان جہنم کے کتوں کو سیدی رسول اللہ نے جہنم کے کتے کہا. تو وہ فوج جو مشرکوں کے خلاف کھڑی ہے، اور وہ فوج جو خوارج سے لڑ رہی ہے، وہ فوج جس کے گہرے سبز رنگ کے معزز برگزیدہ پرچم ہے، وہ فوج جو خراسان کی جانب والے علاقے سے آئے گی. اور اس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے اور فرمایا تھا آخری دور میں کہ غیر عربوں فوجوں میں سے وہ فوجیں اٹھے سوار اٹھیں گے جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جن کے مجاہدین، جن کے لڑاکا دستے عربوں سے بہتر ہوں گے، وہ اٹھیں گے دین کی مدد کرنے کے لیے. آج پوری دنیا میں اللہ نے اگر کوئی معزز بابرکت غیر عرب فوج تیار کی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے اٹھے، جس کے مجاہدین عربوں سے بہتر ہیں، وہ پاکستان فوج. یہ تمام جیو پالیٹکس کو، علاقے کے جیو پالیٹکس کو احادیث شریف کو سامنے رکھیں، پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں غلطی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ سیدی رسول اللہ کی یہ حدیث پورا ہونا تھا. جس طرح اسرائیل کو قائم اس لیے کیا گیا ہے کہ سیدی رسول اللہ کی ان احادیث نے پورا ہونا تھا کہ آخری دور میں مسلمان ہر پتھر کے پیچھے یہودی کو قتل کریں گے، وہاں جا کے پوری دنیا سے یہودی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے جو اب ہو رہے ہیں وہاں. اگر اسرائیل نہ بنتا یہ حدیث پوری نہ ہوتی، اگر پاکستان نہ بنتا تو غزوہ ہند کی حدیث پوری. جی سر، اس سے تو الحمدللہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کہ غزوہ ہند کا جو پرچم ہے وہ پاکستان کا پرچم ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے اسی نے انشاءاللہ آگے غزوہ ہند لڑنا ہے. یہ آپ نے کلیئر کر دیا. اس میں میرے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ جیسے آپ نے بولا کہ یہ خوارج جو ہیں ٹی ٹی پی والے یا ڈی ایل اے ہو یا جو بھی جو پاکستان آرمی سے
یہ دہشت گرد لڑ رہے ہیں، ان کے یہ اکثر اس کانسیپٹ کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے، یہ بلیک فلیگ سے اور یہ خرافات. تو یہ تو ہمیں الحمدللہ آپ کے ذریعے سے اور یہ حدیث ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ غزوہ ہند کی جو جنگ لڑنی ہے وہ نہ کسی ملیشین انڈونیشین، سارے مسلمان اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں، بہترین مسلمان ہوں گے، لیکن غزوہ ہند جو ہے وہ پاکستان فوج کے ہی نصیب میں ہے. Am I correct, sir, if I said it? اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ سعادت اس نے پاکستانی قوم کو اور پاک فوج کے نصیب میں اللہ نے. اور جو خوش نصیب ہوں گے مسلمان پوری دنیا سے، جو ہمارے اتحادی ہوں گے، جو ہمارا ساتھ دیں گے، جو سیدی رسول اللہ کی غزوہ ہند کی حدیث پر ایمان لائیں گے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس میں ترک بھی ہوں گے، اس میں افغان بھی ہوں گے. دو تو کم از کم قومیں بالکل واضح ہیں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شامل ہوں گی. عربوں میں جس کا نصیب ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. لیکن عرب اس وقت زوال کے دور سے گزر رہے ہیں. پوری عرب دنیا تباہ ہو چکی ہے. اور عربوں میں کوئی اس وقت شہسوار باقی نہیں ہے، نہ ان کی فوجیں ہیں نہ شہسوار. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلم دنیا کی دو چٹانیں اگر کھڑی کی ہیں تو ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان، اور بیچ میں اللہ نے کو مجاہدوں کے گروہ ہیں جو افغان طالبان کی شکل میں موجود ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی قیادت ہائی جیک نہ ہو جائے تو یہ امت کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی بہت بڑی اور خوبصورت تلوار کے طور پر کام کریں گے. لیکن قیادت پاکستان کے پاس، امت کی قیادت افغان طالبان کے پاس نہیں، امت کی قیادت پاکستان کے پاس. اس بات سے پریشان نہ ہو کہ آج پاکستان کی سیاست کیسی ہے، آج پاکستان کی آرمی کنٹروورشل ہو گئی ہے، آج پاکستان کے اندر کفر کا نظام ہے، ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے. یہاں پہ ہم نے جس وعدے پر ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا اس کی ہم تکمیل نہ کر سکے. یہ چھوٹی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ سے ہم نے کہا کہ جو کام اللہ نے کروانا ہے وہ اللہ کروا کرتا ہے. اللہ نے یہ پاکستان 50 لاکھ شہداء کے سائے میں بنوایا. اس کوئی وجہ یہ شہداء ضائع جانے والے نہیں ہیں. امت مسلمہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی کسی ریاست کی تعمیر کے لیے اتنے شہداء نہیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ خدائے ذوالجلال ہے، اس پہ سیدی رسول اللہ کا سایہ ہے. میں آپ یعنی یہ تو اس بات سے تو کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ پاکستان روحانی طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس کی حفاظت کی جاتی. جس طریقے سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا گیا، جس طرح پاکستان ٹوٹا 71 میں، دنیا نے کہا بھی بچے گا نہیں. پہلے 47 میں یہ بات، اور ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے. ہم نے سوویت یونین کو بھی توڑ دیا. بھارت ہم سے کم از کم 10 گنا زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے، 6 گنا زیادہ آبادی رکھتا ہے. اس کے باوجود بھارت کیوں نہیں ہم پر قبضہ کر سکا ہے؟ کیوں پاکستان کھڑا ہے اپنی جگہ؟ کیوں پاکستان قائم ہے؟ یہ سب اللہ کے فضل اور کرم ہے. ہمارا ایٹمی طاقت بن جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے آج کی دنیا میں. جس طرح لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پہلے والی تہذیبوں نے یہ احرام مصر کیسے بنا دیے اور ایسی چیزیں کیسے بنا دی، کیونکہ ظاہراً کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. کچھ ہزاروں سال پہلے کے دور میں لوگ اتنے بڑے اسٹرکچر کیسے کھڑا کر دے. آج پاسبلٹی نہیں کہ پاکستان جو کہ 71 میں ٹوٹ چکا تھا، جو پوری غریب ترین ملک تھا، جو اپنے سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، وہ اٹھ کے ایٹمی طاقت کیسے بن جائے جب پوری دنیا نے اس پر پابندیاں. اور آج دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی اور میسائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام ہمارے پاس ہے. اور اللہ کا فضل ہے، فکر نہ کریں. آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہم پوری قوم سے بات کرتے ہیں. کسی کے باپ میں جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو توڑ سکے یا ختم کر سکے، اور کسی کے باپ میں جرأت نہیں ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو لے سکے ہم سے. یہ سب کچھ تحفہ دیا گیا ہے ہم کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اس کو یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان از a fait accompli. It can never be undone. قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کی زبان سے کہلوائے گئے. یہ اللہ کا پیغام تھا آپ کے لیے. جی نبی. جی سر. اب ایک اور چیز سر، ہمیں یہ کوشچن اکثر آتا ہے کہ جب بھی ہم یہ غزوہ ہند سے ریلیٹڈ ہم کوئی کمپین کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہاؤ ول غزوہ ہند بی ڈفرنٹ دین دا پریویس وارز وی ہیو فاٹ ود انڈیا؟ دیکھیے، غزوہ ہند جو ہے وہ محمد بن قاسم کی کیمپین سے شروع ہو چکا ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. یہ ایک جنگ کا نام نہیں ہے. اٹس ملٹیپل کیمپینز آف غزوہ ہند. اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں دیٹ از دی فائنل وار آف غزوہ ہند. لہذا محمد بن قاسم کی کیمپین سے لے کر پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہم مسلسل حالت تصادم میں ہیں بھارت کے ساتھ، یہ سب غزوہ ہند کی آپ یہ کہیے کہ ایکسپیڈیشنری کیمپینز ہیں، پریپریٹری کیمپینز ہیں.
65 کی وار ہو، 71 کی ہو، کارگل ہو، سیاچن ہو، لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں ہوں، ہمارا ان کے ساتھ بالاکوٹ کے بعد تصادم ہو، یہ ساری کی ساری پریپریشنز ہیں اس فائنل وار میں. اور جیسے ہم نے کہا لیٹس گو فرام نون ٹو ان نون. مجھے یہ بتائیے کیا آج بھارت کے اندر تین باتیں تو انڈسپیوٹڈ ہے نا، یہ بات تو ہر دنیا کا ہر شخص آج کل دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے. ایک یہ کہ ہندوستان کے اوپر، بھارت کے اوپر ایک زائنسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، وہ آ کے مسلط ہو چکی ہے، جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی رکھتی ہے. اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ. اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے برما سے لے کے افغانستان تک، کابل تک ان کی ایک حکومت جو اشوکا کے زمانے میں شاید 10,000 سال پہلے کہیں ہوگی، وہ بھی تھیوریٹیکل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تھی نہیں تھی، صرف اس کو ہائپوتھیٹیکل بلیو کرتے کہ ہم ویسی حکومت بنائیں گے. سو این ایکسپینشنسٹ زائنسٹ فیشسٹ انٹالریبل پیگن آئیڈیالوجی ہندوستان پہ آ چکی ہے، جو ہر صورت میں جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسری بات جس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو یہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، اناہیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہندو بنانا چاہتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، ان کا جینوسائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ چیز شروع ہو چکی ہے، خاص طور پہ جہاں یوگی ہے. اگلا وزیر اعظم پرابلی ان کا یوگی ہوگا، اور یوگی نے آنے کے بعد جو شروع کرنا ہے آپ مودی کو بھول جائیں گے، مودی فرشتہ لگے گا آپ کو یوگی کے سامنے. تو دے پلانز آر آلریڈی ان موشن، جو کچھ ہو رہا ہے. تیسرا یہ کشمیر کے مسلمانوں کو، 1 کروڑ مسلمانوں کو جو جس طرح یہ ڈی پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان کی پوری نسل تباہ کرنا چاہتے ہیں، پوری قوم کو غلام بنا کے ختم کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کو انیکس کر لیا. اس پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ اور ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کر رہے ہو رہا ہے، اٹس ہیپنگ. اور تیسری چیز یہ جو اس وقت جنگی تیاریاں، یعنی اس وقت بھارت کی جو جنونی جنگی تیاریاں ہیں وہ پیس ٹائم کے لیے نہیں ہے. ایوری اسٹریٹجک ڈیفنس اینالسٹ کین سی کہ یہ ایک انویژن لیول پریپریشن اور کنونشنل وار. وہ صرف نیوکلیر تو رکھا ہوا ہے انہوں نے، نیوکلیر ٹیسٹنگ تو کہیں نہیں کر رہے، لیکن اس وقت پوری فوج ان کی 11-12 لاکھ کی جو اس وقت موبلائز ہوئی ہوئی ہے، وہ ایک کنونشنل وار کے لیے ہو. سم ہاؤ دے بلیو کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک کنونشنل وار کر کے پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں. سر یہی چیز آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو انسین پریپریشن ہے انڈینس یا اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ، جو آج آپ ان کے کسی بوڑھے کو دیکھ لیں یا اسکول کے بچے کو دیکھ لیں تو وہ سارے ریڈیکلائز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. تو از دیر اے وے بیک کہ یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اشوکا کے ٹائم کے بعد سے 10,000 سال، اور وہ بھی کنفرم نہیں کہ ویسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو یہ ان کی پہلی دفعہ، اٹس دا فرسٹ ٹائم ناٹ ایون ان دا وار وی ہیو فاٹ ود دیم، کہ یہ اتنی انسینٹی سے اوپر جا کے کر رہے ہیں ہندو ڈانچتا اور اکھنڈ بھارت کے لیے، جو انہوں نے کر دیا ہوا، انسٹیگیٹ کر دیا ہوا ہے اپنے لوگوں کو. از دیر اے وے بیک فار دم کہ اگر وہ یہ جنگ نہیں کرتے تو وہ پیسفلی واپس اپنے وہ بیرکس میں جا سکتے ہیں؟ نہیں نوید، اٹس ناٹ پاسبل نا، بیکاز جیسے کہا نا کہ پچھلے، اگر ہم مسلمان ہسٹری کی صرف بات کریں 2000 سال 1400 سال اٹھا لیجیے، ہندو 1400 سال غلام رہے ہیں مسلمانوں. اٹس اے ہیوج بیگیج آف، اتنی ذلت اور رسوائی ان کی ہوئی ہے 2000 سال میں، 1400 سال میں. یہ کبھی کسی ایک مسلمان حکمران کو ہٹا نہیں سکے، اس کو قتل نہیں کر سکے، کسی جنگ میں کسی مسلمان سپہ سالار کو انہوں نے شکست نہیں دی. 1000 سال ان کے اوپر حکومت رہی براہ راست دہلی کے اوپر مسلمانوں کی، اور جو ذلت ان کی نسل در نسل ان کے پاس رہی ہے، مسلمانوں کو تو یہ ہٹا ہی نہیں سکے انڈیا سے. وہ تو انگریزوں نے آ کے مسلمانوں کو ہٹایا اور پھر انگریزوں کے غلام بن گئے. اور اب 47 کے بعد پہلی مرتبہ پچھلے 1500 سال میں ان کے پاس اختیار آیا ہے، اور یہ آپے سے باہر ہو، یعنی they have totally gone out of control. قائد اعظم نے اس وقت مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اگر تم پاکستان نہیں بناتے، اگر تم پاکستان مائگریٹ نہیں کرتے، تو برٹش کولونیل رول سے تم کاسٹ ہندو رول میں چلے جاؤ. اینڈ فار مسلمز اٹ ول اونلی بی اے چینج آف ماسٹر، قائد اعظم کے الفاظ. اور بالکل انہوں نے یہی بات علامہ اقبال نے اسی لیے خطبہ الہ آباد میں اس پورے خطے کے بارے میں بتایا تھا، پاکستان کے بارے میں، کہ ان کی ڈیسٹنی ہے مسلمانوں کی کہ وہاں موو کر جائے، کیونکہ مسلمز نیڈڈ اے پلیس ٹو ری گروپ، وی نیڈڈ اے پلیس ٹو ری آرگنائز، وی نیڈڈ اے پلیس ویئر وی کین ری آرگنائز آور فورسز، آور ڈیفینسز، آور سوسائٹی، آور سیولائزیشن ونس اگین. جو 1000 سال ہندوستان پر حکومت کرتی رہی تھی وہ بکھر گئی تھی انگریزوں کے دور میں. ہمیں ایک ریٹریٹ چاہیے تھا، ہمیں ایک بیس ایریا چاہیے تھا جہاں پہ ہم
اور جہاں ہماری میجورٹی زیادہ تھی، چونکہ سارے حملے افغانستان اور ویسٹ کے رستے انڈیا پر ہوتے آئے، جو ویسٹرن انڈیا تھا وہاں مسلم پاپولیشن بائی ڈیفالٹ زیادہ تھی، جو پنجاب اور فرنٹیئر اور پٹھانوں کا ایریا، بلوچستان اور سندھ ہمارا، یہ ایریا ہمیں ری گروپ کرنے کے لیے چاہیے، اور اسی لیے ہمارے بڑوں نے اس علاقے کا انتخاب کیا تھا جہاں پہ ہم نے ری گروپ کیا، ری آرگنائز کیا، ری آرم کیا اپنے آپ کو. اینڈ ناؤ وی آر ریڈی ٹو فیس دی ہندوتو آئیڈیالوجی وچ از اباؤٹ ٹو ایکسپلوڈ. یہ اپنی سرحدیں توڑ کر باہر نکلنے والی ہے. ہر فیشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. دیکھیں ہٹلر نے 1933 وغیرہ میں الیکشن جیتا تھا. ہٹلر الیکشن جیت کر آیا، اگلے 7-8 سال اس نے جرمنی کو ایک پورے یورپ کی سپر پاور بنا دیا. اور بٹ دی آئیڈیالوجی واز فیشن، آئیڈیالوجی واز ایکسپینشن. وہ واپس نہیں جا سکتا. جو انویسٹمنٹ اس نے اپنی آرمی پر، اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پر کی تھی، جو اس کے ایمبیشنز تھے آف اے جرمن ریس جو دنیا پہ حکومت کرے گی، وہی کیڑا جو الیگزینڈر کو تھا ہزاروں سال پہلے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں گے، یہی کیڑا اب ہندوتوا، مودی اور یوگی کے دماغ میں گھسا ہوا. یہ رک سکتے نہیں. پہلی دفعہ 2000 سال میں ان کو اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ اپنی سرحدیں توڑ کر باہر نکل سکیں. اس سے پہلے باہر سے لوگ آ کر ان پر قبضہ کر کے ان کو ذلیل کرتے رہے. سو اٹ از امپاسبل نا. ایک میسو جنگ ان کے ساتھ ہماری تقدیر، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں. میں لوگوں سے کہتے، لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا. تو مائی آرگومنٹ ود دیم از کہ یار غزوہ ہند چلو تم نہ مان، بھارت کے ساتھ جنگ تو ہونے والی ہے نا، اس کو تو تم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ کیا ٹیریٹوریل وار ان کے اکھنڈ بھارت اور جو ہندو راشٹرا کا جو یہ کانسیپٹ بریو انہوں نے کیا، جہاں تک یہ ڈیٹ ہے، کیا ایک ٹیریٹوریل نیشنلسٹ وار اس کو روک سکتی ہے، اس آئیڈیالوجی کو؟ دیکھیے یہی بات کہ صرف پاکستان اگر ایک نیشنلسٹ ٹیریٹوریل کنٹری کے طور پر، آرمی کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں روک سکیں گے. یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ مل گئی ہیں. بھی کوڈ کی بات کریں آپ، امریکنز ان کو انویسٹ کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی چائنا کے خلاف، لیکن ایکچولی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اسرائیل ان کے ساتھ پوری طرح، یہود اور ہنود کی پوری طرح سے اسٹریٹجک الائنس ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف. سو آپ صرف اگر ایک نیشنلسٹ کنٹری کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم روک نہیں سکیں گے. ہماری اسٹرینتھ ہماری بلیف، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارے اسلام، ہمارے اس فیتھ میں ہے کہ سیدی رسول اللہ نے ہم کو بشارت دی تھی غزوہ ہند کی، ایک آخری جنگ کی جو ان کے ساتھ ہمارا تصادم ہوگا اور ہم آخر میں ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. اور یہ آخری وقت ہوگا کہ جب پھر انشاءاللہ مسلمان فوجیں یہ ٹھہریں گی، پلٹیں گی. جب پلٹنے کا وقت نہیں بتایا، 100 سال 2 سال جتنے سال بھی ہم رکیں، 50 سال بھی واپس آئیں گی اس جنگ سے، تو پھر یہ شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی، اور وہاں پہ یہودیوں کے خلاف ہمارا آخری مارکا ان کے ساتھ ہوگا جو تمام مسلمان دنیا کے اس بات پہ ایمان رکھتے. تو یہ ساری کیمپینز جو ہیں یہ آخری دور. غزوہ ہند کیوں ضروری ہے سمجھنا مسلمانوں میں؟ کیونکہ غزوہ ہند ہمارے سروائیول کی گارنٹی ہے. اٹس اے وار جس کی وکٹری کی بشارت ہمیں سیدی رسول اللہ پہلے دے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خوفناک جنگ ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے، کیونکہ مشکل ہوگی کیمپین، آسان کیمپین نہیں ہوگی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی واک اوور فار اس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کیمپین آف 20 days 15 days 3 weeks. یہ جنگ سالوں میں چلے، یہ جنگ خوفناک ہوگی. اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑے. لیکن اسی جنگ کے نتیجے میں جو اقبال نے فرمایا تھا، جو شاعری میں انہوں نے بات خوشخبری جو دی ہے، یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے. ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ یہاں پر نغمہ توحید جو ہے، دہلی کی مسجدوں میں اذانیں دی جائیں گی، دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم ہوگا، دہلی ایک مرتبہ پھر اسلامی سلطنت کے زیر سایہ آئے گا انشاءاللہ. جی نبی. جی نبی. جی سر، ہمیں ایک چیز اور ہے کہ جو ہمیں انڈین مسلم اکثر پوچھتے ہیں کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ تھی، تو ان کے پہلا جو اٹیک ہے یا پہلا ان کا جو زیر تاب اس آئیڈیالوجی کے آیا ہے وہ انڈین مسلمز آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہیں اس کو کس طریقے سے ہندوتوا کے اس تھریٹ کو اور یہ ہندو راشٹرا کا جو جنون ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات جو بزرگ کہتے ہیں کہ لمحوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خلاف جو ہندوستان کے لیڈرز کھڑے تھے، انہوں نے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مروا
چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو دیوبند والے، چاہے وہ فاروق عبداللہ کا باپ ہو عبداللہ کشمیر والے، آج اویسی بردر ہیں آپ کے جو حیدرآباد دکن والے، جتنے بھی اس وقت مسلمان سو کالڈ لیڈرز ہندوستان میں ہیں، یہ سب غداروں سے مشرکوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے غداریاں کی تھی، ان کے باپ دادا نے مروایا تھا مسلمانوں، پاکستان کو کافرستان کہا تھا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ انہوں نے منع کیا مسلمانوں کو کہ ہندوستان مت جاؤ، ابوالکلام آزاد جیسے، جنہوں نے کہا وہاں فائدہ کوئی نہیں، یہاں ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہم رہیں گے۔ اور آج 3 نسلیں گزرنے کے بعد جب ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اللہ نہ کرے ذبح کیے جانے کا خطرہ ہے، تو آپ سب مل کے بددعا کریں ان ناپاک اور پلیت لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت مشرکوں کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کی مخالف۔ یہ بیوقوفی کا آرگومنٹ کہ جی اگر ہم میجورٹی میں ہوتے، میجورٹی میں آپ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نہ کرے پاکستان نہ بنتا تب بھی آپ ہندوؤں کے نیچے ہی رہتے، وہ 3 گنا زیادہ ہوتے آپ سے، وہ طاقتور ہوتے، فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے، پھر وہ ایٹمی طاقت ہوتے، پاکستان نہ ہوتا، پھر غزوہ ہند ہوتا ہی نہیں، پھر اکھنڈ بھارت کو روکنے والی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو آج 20 کروڑ مسلمان نہتے انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 60 کروڑ نہتے مسلمان ہوتے۔ نہتے مسلمان کتنے بھی ہوں، سمندر کی جھاگ جیسے ہو، مسلمان وہی طاقتور ہے جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، وہی مسلمان طاقتور ہے۔ باقی سارے مسلمان نہتے ہیں، چاہے تعداد کتنی بھی زیادہ۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یا ذبح کر دیے جائیں یا آپ کی عزتیں لوٹ لی جائیں، جیسے کہ ہو رہا ہے، گجرات سے شروع ہوا، دہلی کے رائٹس آپ نے دیکھے پچھلے سال کے، اور اب پورے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، صرف سڑک پہ پتھر مارنے کی وجہ سے آپ کے گھر گرائے جا رہے ہیں، آپ جتنا بھی یہ رجسٹرز بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کے سول لاز تبدیل کیے جا رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ بنایا جا رہا ہے، آپ کی شناخت مٹا دی جائے گی، مسجدوں پہ پابندی، اذانوں پہ پابندی، حجاب پہ پابندی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ تمام علاقے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے، کم از کم اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے سول ڈیفنس یونٹس بنائیں، جہاں سے مرضی ہوتا ہے ہتھیار جمع کریں۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ پوری ریاست کی طاقت کے ساتھ آپ کے خلاف آئیں گے، کم از کم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اللہ اس کے رسول کے آگے سرخرو ہو جائیں گے، ورنہ بے بسی میں مارے جائیں گے۔ مارے تو آپ ہر حال میں جائیں گے۔ گجرات کے مسلمان کون سا لڑ رہے تھے ان سے؟ ان کو کس بے بسی سے زندہ جلایا گیا؟ باقی مسلمان اس وقت ہندوستان میں کون سا جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ روز ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، روز ان کو بے عزت کر کے مارا جا رہا ہے۔ اب کیا آپشن ہے مسلمانوں کے پاس سوائے اس کے کہ ہتھیار اٹھا، سوائے اس کے کہ آرگنائز کریں، اپنے آپ مسلح کریں؟ ریزسٹنس اس طریقے سے نہیں ہے، ان کو میرے خیال میں ابھی ریزسٹنس ڈیولپ کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ان کی پاپولیشن از آلموسٹ پاکستان سے جتنی ہے یا پاکستان سے زیادہ ہے، تو اگر ابھی بھی یہ ری آرگنائز ہوں اور اپنی ایک آرمڈ ریزسٹنس کو سٹارٹ کریں، پھر ہی ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کی کوئی سروائول ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ آپ اگر ریزسٹ نہیں کریں گے، آپ اگر پیسنکس بن کے، پیسیفسٹ بن کے اسی طرح رہیں گے جس طرح پچھلے 40-50 سال آپ رہے ہیں، تو ذبح تو پھر بھی کر دیا جائے، بٹ اونلی اف یو ریزسٹ، اونلی اف یو فائٹ بیک۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے جہاں مسلمانوں نے ریزسٹ کیا، وہاں بڑے بڑے ہندوتوا کے ہزاروں کے جو ان کے گینگ تھے، ان کے جو جلوس تھے، مسلمانوں نے ان کو تتر بتر کر دیا، درم برم کر دیا، ہٹا کے پھینکا، مارا ہندوؤں کو بری طرح۔ یہ مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ صرف مسلمانوں کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں کہ جب مسلمان ڈس آرگنائزڈ ہو، خوفزدہ ہو، گھبرایا ہوا ہو، اس کی کوئی قیادت نہ ہو اور وہ سرنڈر کر چکا ہو، ایسے مسلمان کو صرف یہ مار سکتے۔ مزاحمت کرنے والا مسلمان ان کے آگے ہمیشہ کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا 1000 سال کی غلامی انہوں نے کی ہے مسلمان، اور یہ سائیکولوجیکلی ان کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف گھسا ہوا، ان کے ڈی این اے میں مسلمانوں سے نفرت گھسی، یہ خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ گھبراتے ہیں اس بات سے۔ ورنہ پاکستان جیسے ملک کو ختم کرنا کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کوئی نہیں، ہمارا $9 بلین ہے، ان کا $230 بلین کے ریزروز ہیں، ان کی 5-10 گنا زیادہ فوج ہے ان کی، پھر کیوں ڈرتے کیوں ہیں؟ کس بات سے خوفزدہ آتے کیوں نہیں؟ یہی بات، دے آر افریڈ، سائیکولوجیکلی ان کے ڈی این اے میں پرابلم۔ تو اور اب جیسے آپ نے کہا کوئی آپشن نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو آرگنائز مسلح کریں، اپنے گھر بیچیں، اپنی گاڑیاں بیچیں، لیکن رائفلیں خریدیں، ایمونیشن خریدیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں۔ آپ جس طرح نیکسلائٹس کر رہے ہیں، نیکسلائٹس کیسے کر رہے ہیں؟ اب سکھ خالستان والے کیسے کر رہے ہیں؟ کشمیری مجاہدین کیسے کر رہے ہیں؟ 7 سسٹر اسٹیٹس کیسے کر رہی ہیں؟ پورے انڈیا کے اندر ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ مسلمانوں نے بھی تو ریزسٹنس دی ہوئی ہے 75 ایئر سے، 1 ملین فوج انہوں نے ادھر کھڑی کی ہوئی ہے، ان کے لیے تو باقی انڈیا کے ریجنز میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟
یہی ان یہی کو بات تو کرنا. ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر بھارت میں کافر کر سکتے ہیں، جب نیکسلائٹس کر سکتے ہیں، 40% انڈیا پہ نیکسلائٹس کا کنٹرول ہے، جب خالستان کر سکتا ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس کر سکتی ہیں، ناگاز اور آسامیز کر سکتے ہیں، کشمیریز کر سکتے ہیں، تو پھر کشمیری مین لینڈ کے مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ خاص طور پہ جہاں ان کی میجورٹی ہے، جب بہار ہو، آپ کے بنگال ہو، اتر پردیش ہے، ایون ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد وغیرہ کی جانب مسلمانوں کو آرگنائز کرنا پڑے گا. آپ اپنے ویپنز خریدیں، ایمونیشن خریدیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بلیک مارکیٹ سے لیں، اسمگلر سے بات کریں، جس طرح مرضی ارینج کرتے ہیں. ارینج یور سیلف ویپن، ارینج یور سیلف ایمونیشن، کیونکہ یہ ہندوتوا زائنس ریاست آپ کو نہیں بچائے گی، ریاست آپ کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے. آپ کے پاس اب کوئی ٹائم باقی نہیں رہ گیا، جو وقت ہے بونس ٹائم. اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے تو گجرات کی طرح بہت بری طرح مارے جائیں گے، نہ آپ کی عورتیں بچیں گی، نہ آپ کی جان. جی نبی. سر ایک اور چیز بتائیے گا، ہمارے ادھر پچھلے 15 سال سے، حالانکہ ڈرافٹ ایکٹ کو پچھلے 15 سال سے اس چیز کو نارٹیو لے کے اور اس کی اسٹڈی کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے آر ایس ایس کا اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ریسنٹلی ہمارے 2-3 سال میں کوئی یہ آر ایس ایس کا ورڈ جو ہے براسٹ ایکٹ کے علاوہ بھی گورنمنٹ آفیشل نے لینا شروع کر دیا. لیکن آپ کیا اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالیں کہ یہ جو ان کی دوسری آرگنائزیشن ہیں، بجرنگ دل ہے، جیسے یہ مرہٹے ہیں شیو سینا کے، آر دے ڈفرنٹ، آر دے مائلڈر دین آر ایس ایس، یا پھر یہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے سارے ایک ہی جیسے؟ دیکھیے، یہ تمام ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل فیشسٹ ہندو آرگنائزیشن آپس میں ان کی پاور سٹرگل ہے. جس طرح شیو سینا کی آر ایس ایس کے ساتھ پاور سٹرگل ہے، لیکن بجرنگ یہ بال ٹھاکرے جو ہے، کیا وہ اس سے بڑا دہشت گرد کوئی ممکن ہے ہندوستان میں؟ بھارت بال ٹھاکرے بذات خود، اب یہ چونکہ بال ٹھاکرے کا گروپ ہے، دوسرا جو ہے وہ نریندر مودی اور وہ یوگی کا گروپ ہے، ان کا آپس کا پاور سٹرگل ہے، نظریاتی اختلاف ہے، الیکشن کیمپین، پیسوں کا مسئلہ، جگہ ٹیریٹوریل وار. لیکن مسلمانوں کے خلاف کے اتنے ہی بدترین دشمن ہیں جتنا یہ آپس میں، جتنے یہ ہو سکتے. 2007 اور 2008 میں ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان میں ہندو زائنزم کی ٹرم استعمال، ہندو زائنس، ہندو سہونی، ایک سیریز کی تھی پوری 8 پروگراموں کی، اور وہ شاید وقت سے 8-10 سال پہلے تھی، کیونکہ لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہندو زائنزم کیا چیز ہو، ہندو سہونی کیا ہے، یہ نئی ٹرم تھی دنیا. اور اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ 2012 13 14 تک ہندوستان میں نریندر مودی آ جائے گا اور یہ لوگ پاور گین کریں گے، اور اس کے بعد وہی ہوگا جو جرمنی میں 1930s میں ہوا تھا، کہ ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی، جو اس وقت وہ جرمن سپرمیسٹ تھے، یہ ہندو سپرمیسٹ. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ہندوستان میں یہ زیادہ تر یہ سارا فساد جو ہو رہا ہے یہ نارتھ انڈیا کا ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو سارے یہ آپ کو جو سارا ووٹ بینک ہے ان لوگوں کا پاورفل، وہ نارتھ انڈین. اور دوسری بات، اس میں برہمنز ہیں، کیونکہ ہندو کاسٹ سوسائٹی ہے، یہ سارے برہمنز ہیں کہ جو ساری ان کی جوڈیشری، ان کی گورنمنٹ، ان کی آرمی، ان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں. چند ایک بیچ میں انہوں نے شوب رکھے ہوئے بیچ میں جو کہ نان برہمنز ہوں گے. لیکن بیسکلی جو ساؤتھ انڈیا ہے، یا انڈیا کی جو سپریسڈ، جو ان کی جو ادر نیشنز ہیں، یا دلیت ہیں، یا شودر ہیں، یا جن کو او بی سیز کہتے ہیں، یہ وہ سب اس مسلمانوں کے خلاف نفرت میں شامل نہیں ہے. ایسا ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ تو خود بیچارے انٹچبلز ہیں. یعنی ایک دلیت مسلمان سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، مسلمانوں میں ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اس کا اپنا ہم مذہب ہندو اس کو قتل کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ دلیت نے چپل کیوں پہن لی، یا گاڑی پہ کیوں سوار ہو گیا، یا گھوڑے پہ کیوں بیٹھ گیا. تو یہ جتنے بھی انڈیا کے اندر ہندوؤں میں بھی آپ کو ایسے بہت سے گروپ ملیں گے کہ جو اس کاسٹ ہندو رول کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر سکتے ہیں. او بی سیز ہیں، دلیت ہیں، شودر ہیں جیسے کہا. تو مسلمانوں کو ان کے پاس بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، ان سے بھی رابطے کریں، ان کے گروپس کو بھی اکٹھا کریں، اور کہ ہم اکٹھے ہو کے مل کر ان کاسٹ ہندوؤں کے خلاف جو ہمیں آپس میں بھی لڑواتے ہیں اور ہمیں قتل بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو بی جے پی کی اور آر ایس ایس زائنسٹ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ بہرحال ایک کاسٹ ہندو آئیڈیالوجی ہے. اپنے ہی ہندوازم کے اندر یہ اپنے دلتوں، شودروں اور لوور کاسٹ والوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ مسلمانوں کو کرتے ہیں. سو صرف ان کی جو بڑی بڑی گروپس ہیں جو اس وقت پاور جن کے پاس ہے، کیونکہ انہی کے پاس ایٹم بم ہے، انہی کے پاس ان کی آرمی ہے، یہی ان کی ساری فورن پالیسی اور فائنانسز کنٹرول کرتے ہیں، لہٰذا یہ بہت خطرناک ہو چکے ہیں. اینڈ دے ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب یہ نہ توبہ کریں گے، نہ اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، نہ بیک آف کریں گے. انہوں نے اب آگے ہی آنا ہے، اپنی سرحدیں توڑ کر ایک ایکسپینشنسٹ وار انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے. اینڈ پاکستانی نیشن شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. جی نبی. جی سر.
آپ تھوڑی سی بریک بھی لینے میں کوشچن ہمیشہ انڈیا کی طرف سے انڈین مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو ان کی 1 ملین انہوں نے آرمی اکٹھی کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ پچھلا دور تھا افغانستان کے اندر، تو افغانستان کے اندر جو ان کے را کے ایجنٹس تھے اور زیادہ تر جو آپریٹو تھے، یہ اس کے اندر یہ بھی وہ لوگوں نے مطلب نوٹس کیا کہ زیادہ تر جو انڈین مسلم ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود دے آر مور لوئل دین دا رائل، اور وہ ابھی بھی ان کی آرم فورسز کے اندر یہ انہوں نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے. اور اس طرح جو مسلم محاذ ہوتے ہیں، ایون ہماری جنگیں بھی جب 65 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، تو یہ ان کو پچ کر دیتے ہیں آگے کہ جی اگر مارے گا تو اوکے، اگر مر جائے گا تو ہمارا. تو ان جو مسلم انڈین مسلم ہیں جو ان کی آرم فورسز میں اور دوسری لا انفورسمنٹ یونٹس میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کوئی مطلب کیا آپ کہیں گے کہ وہ کس جگہ پہ اسٹینڈ کریں؟ دیکھیے نوید، مسلمانوں نے ہمیشہ غداروں کی وجہ سے مار کھائی ہے. ہمیں ہمیشہ جو تکلیف ہوئی ہے، ہماری ریاستیں، ہماری حکومتیں اگر گری ہیں تو وہ غداروں کی وجہ. 1947 میں جیسے ہم نے آپ کو مثال دی، حسین احمد مدنی ہو یا عبداللہ کا باپ ہو کشمیری، یہ آج اویسی بھائی ہو وہاں پہ، یہ سارے کے سارے وہ ظاہراً جو اتنی بڑی بڑی قیادت مسلمانوں کی ان کے پاس ہے، لاکھوں کی فالوئنگ ہے، لیکن یہ خود بکے ہوئے ہوتے ہیں مشرکوں کے ہاتھ. یہ بات تو اب ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ ان مسلمانوں کو کہ جو ان کی مسلح افواج کے اندر ہے، یہ باتیں اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر اللہ نے ان کے نصیب میں کوئی خیر رکھی ہے تو ان کو نظر آنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں خود ان کی آنے والی نسلیں ہلاک کر دی جائیں گی. اگر آج یہ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس بھارت سو کالڈ بھارت یونین کو یا بھارت اکھنڈ بھارت کو، تو آنے والی نسلوں میں ان کے بچے ہندو ہوں گے، ان کے بچے غلام ہوں گے ہندوؤں کے، ان کی بیٹیاں اٹھا لی جائیں. تو مسلمان فوجی جو ان کی مسلح افواج کے اندر ہے، ان کو ڈیفینیٹلی اپنی اس تربیت کو، اپنی اس ٹریننگ کو استعمال کرنا چاہیے، یا اپنی اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کی مدد. کیونکہ پاکستان صرف واحد گارنٹی ہے کہ آنے والی نسلیں ہندوستان میں اگر مسلمان بچیں گی تو وہ پاکستان کی وجہ. اگر پاکستان نہ ہوا، اگر ہم نے اس فاشسٹ ہندوتو آئیڈیالوجی کو تباہ نہ کیا، تو ہندوستان میں اگلے 20 سال میں کوئی مسلمان نہیں بچے، ایک بھی نہیں. تو یہ چاہے وہ پاکستان کو خبریں پہنچائے، چاہے وہ اندر بغاوت کرے، چاہے وہ ان کے اسلحہ کے ڈپو تباہ کرے، چاہے وہ ان کی لائن آف کمیونیکیشن خراب کرے، جو کام سکھ کر رہے، سکھ آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. ساری پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سکھوں پہ بیس کر. ہماری ساری جو اس وقت ہندوستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس وقت سب سے بڑی پریشانی انڈین آرمی کو یہی ہے کہ جن سکھوں کو یہ مار رہے ہیں پنجاب میں، انہی سکھوں کے بیٹے جو انڈین آرمی میں بارڈر پہ کھڑے ہوئے پاکستان کے خلاف کھڑے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انڈین آرمی کے جوانوں نے، سکھ جوانوں نے آ کے پروٹیسٹ کیا امرتسر میں اور مختلف شہروں میں کہ جی ہمارے باپوں کو مارتے ہو. کسان جب کسان پروٹیسٹ ہو رہا تھا ان کا، تو آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو سکھ سولجرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کس بات کا لڑیں اگر ہمارے باپوں کو اور بھائیوں کو اور چاچوں کو تم پیچھے مار رہے ہو. تو یہ انڈیا میں بہت بڑا کرائم. تو مسلمان افسروں کو، جوانوں کو سکھوں کے ساتھ لنک اپ کر کے انڈیا کے اندر بغاوت کروانی. اگر یہ نہیں کروائیں گے تو خود ان کے اپنے بچے گھروں میں مارے جائیں اسی ہندوتوا کے ہاتھوں، جن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آج یہ وردی اور رائفل لے کے کھڑے. اگر یہ بد نصیب ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ ہندوؤں کے ساتھ مارے جائیں گے، انہی کے ساتھ جہنم میں جلائے جائیں گے. اگر ان میں خوش نصیبی ہے تو جس طرح تو ان کو موقع ملیں گے، ان کو بہت موقع ملے گا بھارت کو نقصان پہنچانے کا. کہ جب یہ غزوہ شروع ہوگا اور جنگ شروع ہوگی، جو کہ ہونے والی ہے کسی بھی وقت، اس سے پہلے جو جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کی انٹیلیجنس، اس کی انفارمیشن، اس کو سیبوٹاج کرنا، اس کے بارے میں رپورٹس، انٹیلیجنس، سب کچھ پاکستان تک پہنچائیں تاکہ پاکستان آرگنائز ہو سکے، منظم ہو سکے اس بھارتی حملے کا مقابلہ کرنے. جی نوید. جی سر، ایک ہمیں سر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایسٹ پاکستان، جس کو انفارچونیٹلی بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں ابھی بھی لوگ جو ہیں، جو ایٹ لارج ہیں، ناٹ اگر گورنمنٹ تو جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور جو بڑے اچھے مسلمان ہیں. تو وہ اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو انسسٹرز تھے، ہم سے غلطیاں ہو گئی یا ہمیں اس طرح سے پھنسا کے اس چیز میں کر دیا گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو یونیفائڈ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 1905 سے پہلے یا ڈولاس دور کے اندر ایک یونیفائڈ بنگال تھا، جس کے اندر بہار، اتر پردیش آدھا، ویسٹ بنگال، سیون سسٹرز، یہ سارا کا سارا بنگال اسٹیٹ آتا تھا. تو وہ وہاں سے وہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کے اندر ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، ہم کس طریقے سے اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایسٹرن ونگ سے.
جو نیچرلی ہمیں ملا تھا لیکن اب وہ بنگلہ دیش ہے. تو اس کے بارے میں ان کو بھی آپ اگر کوئی میسج دے دیں, کیونکہ وہ اکثر اس چیز کا سوال ہمیں بھیجتے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. دیکھیں نوید, غزوہ ہند صرف پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ تو حدیث شریف, یہ انویٹیشن اوپن ہے تمام دنیا کے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قیادت, اس کی سرداری پاکستان کو دی, یس, لیکن اوپن انویٹیشن ہے, جو مسلمان آئے وہ آ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو, ہندو مشرکوں کے خلاف جنگ کرے. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے باپ دادا سے وہی غلطی ہوئی جو 1947 میں بھارت کے مسلمانوں کے بڑوں سے ہوئی. انہوں نے 47 میں غلطی کی, ہندوؤں کا ساتھ دیا, ان کے بڑوں نے 71 میں غلطی کی, ہندوؤں کا ساتھ دیا. اب ہندوستان کے مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کو یہ چھوڑیں گے نہیں. اگر آج بنگلہ دیش بچا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ بھارت کی پشت پر پاکستان کھڑا ہوا ہے. بھارت کے لیے پرابلم پاکستان ہے. ایک مرتبہ اللہ نہ کرے ان کے خیال میں وہ پاکستان کو نیوٹرلائز کر بیٹھے, اس کے بعد نہ بنگلہ دیش بچے گا, اس کے بعد نہ سری لنکا بچے گا, اس کے بعد نہ افغانستان بچے گا, اور نہ یہ بھوٹان, نیپال, سکم اور یہ سارے جو باقی 7 آس پاس ملیشیا تک, کسی ملک کو یہ نہیں چھوڑیں گے. ان کو صرف اگر پرابلم ہے تو وہ پاکستان, اور پاکستان الگ ہونے کے باوجود اس وقت بنگلہ دیش کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ہمارا ہونا بنگلہ دیش کا ڈیفنس. تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا کہ ہندوستان, کیونکہ آپ 20 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, 20-25 کروڑ آپ کی بھی آبادی, اور آپ جس طرح ابھی ہندوستان میں سیدی رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی گئی, تو اس کے پورے اتنے بڑے بڑے احتجاج بنگلہ دیش میں کیے گئے. بہت پاور ہے بنگلہ دیش کے مسلمانوں, اور اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے 71 میں کیے گئے گناہوں کا انہوں نے کفارہ ادا کرنا. آپ کے جو بیٹے آرم فورسز کے اندر ہیں, مسلح افواج کے اندر ہیں, آپ کے پاس جو پاسبلٹی ہے, ہتھیار جمع کریں, آرگنائز کریں اپنے آپ کو, بھارت کے خلاف غزوہ ہند کی پوری تحریک چلائیں, پوری قوم کو تیار کریں, بتائیں کہ غزوہ ہند کی سعادت کتنی بڑی ہے, بتائیں کہ سیدی رسول اللہ نے آخری دور کی اس جنگ کے لیے بشارتیں کتنی خوبصورت دی. اور آپ کو, اگر آپ غزوہ ہند میں شامل نہیں ہوں گے تو ان مشرکوں کے ہاتھوں بہت ذلیل کر کے مارے جائیں گے. بھارت کی یہ ہندوتوا, اکھنڈ بھارت کے جو مشرک ہیں, یہ بنگلہ دیش کو چھوڑیں گے نہیں. جو ٹیمپریری انہوں نے 71 میں مجبوراً چھوڑ دیا تھا, الگ ملک بنا کے, سمجھا تھا کالونی بنا لیں گے, کالونی تو تقریباً بنایا ہوا ہے, لیکن چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, قبضہ کریں گے, کیونکہ ان کا اکھنڈ بھارت جو ہے ملیشیا سے لے کے کابل تک پھیلا ہوا. جی نبی. جی سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان انڈیا بننے سے پہلے جب یہ ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا کہ یونائٹڈ بنگال جو ہے وہ ایک علیحدہ یونٹ ہوگا, تو اس کے اندر گاندھی نے آبجیکشن ہی یہ لگائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اس کو علیحدہ یونٹ بن بھی جائے لیکن یہ انڈیا کی یونین کے اندر رہے گا. وہی والی آپ کی بات کہ وہ بیسیکلی اگر انہوں نے ان کو اگر چھوڑا ہوا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ تو ایشو یہی ہے کہ ان کو پاکستان سے ادھر آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سر جب یہ اروناچل پردیش کا ان کا ایشو ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ, مودی نے یہ بولا کہ جی میں وہاں فوج نہیں بھیج سکتا کیونکہ اگر میں کشمیر سے فوج ہٹاؤں گا تو کشمیر میرا ایک دن کے اندر چلا جائے گا. تو وہ ایشو یہی ہے کہ اگر پاکستان کا ہٹتا ہے اس سینیریو میں سے, خدا نہ خواستہ, یا کوئی پاکستان ان کے اوپر وہ پریشر کم کرتا ہے, تو یہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اس سائڈ پہ بھی یہ ایسٹرن ایکسٹینشن یہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے. تو نوید, اب اگلا سوال یہ آتا ہے, جس طرح ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, ایک بہت بڑی کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ غزوہ ہند کی جو ڈاکٹرائن ہے, جو نظریہ ہے, جو حدیث شریف ہے, جو اس کا ویژن ہے, اس وقت ہندوتوا آئیڈیالوجی کو سب سے زیادہ خطرہ غزوہ ہند. ان کی ہندوتوا آئیڈیالوجی ایک ایکسپینشنسٹ ریلیجس آئیڈیالوجی ہے, اس کے مقابلے کا جو اسٹرانگسٹ نیریٹو ہے, کاؤنٹر نیریٹو, وہ غزوہ ہند. لہٰذا پوری دنیا میں یہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, مولوی خرید رہے ہیں, تھنکر دانشور خرید رہے ہیں, میڈیا میں کیمپینز ایسی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح غزوہ ہند کی آئیڈیالوجی کو ڈائلیوٹ کر. تو بٹ جیسے آپ نے کہا, بڑے بڑے شک پیدا کرتے ہیں, جی غزوہ ہند ہو چکا ہے, غزوہ ہند تو کئی سو سال کے بعد ہوگا, آج تو ہونا نہیں ہے. یہ بھی کسی نے آج کل پچھلے دنوں میں فتنہ نیا چھوڑا کہ جی غزوہ ہند کے لیے فوجیں تو بیت المقدس سے آئیں گے, یروشلم سے آئیں گے. یعنی کس قسم کی یہ, استغفر اللہ. یعنی آپ وہی بات کہی کہ جیو پالیٹکس دیکھیں آپ, بیت المقدس شریف میں اس وقت کس کا قبضہ ہے؟ اس وقت تو یہودیوں کا قبضہ ہے. فلسطین میں کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے. وہاں سے کون سی فوج آئے گی غزوہ ہند کرنے کے؟
غزوہ ہند کے لیے جو فوج یہاں موجود ہے، جو ہر وقت تصادم کر رہی ہے مشرکوں کے ساتھ، ہر وقت غزوہ ہند کر رہی ہے، جو فوج ہی جنتی ہے غزوہ ہند کی، اس فوج کو آپ اگنور کر کے ایک ہائپوتھیٹیکل کہانی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہودی اسرائیل پہ ختم ہو جائے گا، اسرائیل کے بعد وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور وہ مسلمان وہاں سے بھیجیں گے فوج؟ اس وقت تک ہندوتوا کو کون روکے گا؟ اس وقت تو ہندوتوا پاکستان پر حملہ کرے گا اور خطے میں جنگیں کرے گا، وہ کون سی جنگیں ہوں گی؟ جیسے کہا کہ حدیث شریف کو آپ جیو پولیٹیکل ریفرنسز سے سمجھ، تو ان غلطیوں میں، اس غلط فہمی میں، اس دھوکے میں، اس جھوٹ میں کبھی مت آئیے گا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا بعد میں ہوگا یا آنے والی فوجیں فلسطین سے آئیں گی۔ غزوہ ہند پاک فوج نے لڑنا، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ وہ غزوہ ہند ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایک آخری تصادم ہوگا، چاہے وہ آج ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو۔ بھارت کی جو جنگی تیاریاں، اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں ایک بہت خوفناک روایتی جنگ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ روایتی جنگ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو جائے، لیکن یہ ہوگا کیونکہ آپ باولے، پاگل اور دیوانے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یو آر ڈیلنگ ود میڈ ڈاگس، دے آر ریبٹس، دے آر فیشسٹ، دے آر جینوسائڈل مینیاکس۔ آپ لاجک اور آپ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ کر کے ان کو روک نہیں سکتے، وہ پاگل ہوئے میں 1000 سال کی ذلت اور غلامی انہیں ان کا دماغ خراب کر دیا، اور اب ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور ان کو خون کی بو آ رہی ہے، وہ نہیں رکیں گے۔ آپ تیاری کریں ورنہ مار پڑے گی بہت زور۔ جی نبی۔ جی سر، اب میں سر لاسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم میں لسنرس کو اس چیز کہہ دوں کہ آپ اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کوشچن کی، لیکن پلیز جو بھی کوشچن آپ نے کرنا ہے، بیکاز وی ہیو لمیٹڈ ٹائم، اور سر نے کافی زیادہ میرے خیال میں 1 گھنٹہ آلموسٹ انہوں نے اس کے اوپر بول بھی دیا، تو آپ نے کوئی ارریلیونٹ یا illogical کوشچن جو اس ڈبیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ نہیں کرنا، ہم امیڈیٹلی آپ کو میوٹ کر دوں گا، میں سوری ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن پلیز ریلیونٹ کوشچن کیجیے گا۔ میں اس کے بعد دیتا ہوں سر، اب یہ لاسٹ کوشچن جو ہمیں آیا ہوا تھا کہ واٹ ڈو یو تھنک، شوڈ اٹ بی سری نگر اور شوڈ اٹ بی دلی؟ دیکھیے، سری نگر والا ٹائم جو ہے اب گزر گیا، سچی بات میں آپ کو بتاؤں نبی۔ there was time in 47, there was time in 65 کہ جب ہم سری نگر لے سکتے، لیکن اس کے بعد اب سری نگر کا وقت گزر گیا۔ آپ نے دشمن کو اتنی زیادہ طاقت، اتنی زیادہ سپیس دے دی ہے، اتنا زیادہ موقع دے دیا ہے کہ اس نے 10 لاکھ فوج وہاں لگائی ہے، باقی پورے ہندوستان میں اس نے اپنی جو ملٹری ڈپلائمنٹ ہے، جو پریپریشن ہے، جو ویپن ایکوزیشن ہے، جو ٹریننگ ہے، جو ان کے الائنسز ہیں یہودیوں اور دشمنوں کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ اب کشمیر کی لڑائی آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی۔ اب جو جنگ آ رہی ہے وہ بہت بڑی جنگ آ رہی ہے، اور اس بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ شروع کشمیر سے۔ میرا بھی یہی ذاتی خیال یہی ہے کہ کوئی جس طرح بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا کوئی فالس فلیگ آپریشن وہاں وہ کریں گے، اسی طرح سے وہ کوئی انویژن کریں گے کشمیر کے اوپر، گلگت بلتستان کے اوپر، کیونکہ وہ بہرحال ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آتا ہے، انٹرنیشنل ڈومین میں، اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لائن آف کنٹرول پہ جو مرضی اختیار قبضہ کر لے، وہ ایک انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں ہوتی۔ وہ شروع شاید وہیں سے ہی کریں، لیکن اس کے بعد انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس ہوں گی، اس کے بعد ان کے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس پاکستان کے اندر داخل ہوں گے۔ انہوں نے جو ڈپلائمنٹ اور ٹریننگ اور پریپریشنز کی ہوئی ہے وہ ایک کنونشنل وار کی، وہ ہمارے نیوکلیر تھریشولڈ کے نیچے رہتے ہوئے جنگ کرنا چاہتے کہ پاکستان کے اندر اتنا اندر داخل ہو جائے کہ ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکس استعمال نہ کر سکیں۔ یہ ان کی اس وقت کی پریزنٹ وار ڈاکٹرن ہے، اور پاکستان کو اتنا سٹریچ کر دے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک کہ ہمارے ڈیفنسز تھن آؤٹ ہو جائیں، جیسے رشیا نے یوکرین کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس وقت جو جنگ ہوگی وہ ایک مکمل تصادم ہوگا، اس کے اندر دہلی اور کشمیر ساتھ ساتھ ہو۔ اب کشمیر کو آئسولیشن میں نہیں لیا جا سکتا، جیسے ہم نے کہا گرینڈ سلیم اور جبرالٹر ہم نے کوشش کی 65 میں، اور ہم نے اس سے پہلے 47 میں کوشش کی، ہم سری نگر کے قریب پہنچ گئے تھے، واپس آنا پڑا۔ تو یہ اب وہ وقت گزر گیا، اب کشمیر کے مسلمانوں کو کشمیر کے اندر اپنی بغاوت کرنی ہے، انہوں نے 10 لاکھ کی فوج کو پھنسا کے رکھنا ہے۔ یہ کام ہے کشمیری مسلمانوں کا کہ بھارتی فوج پر اندر حملے کریں، ان کے پل توڑیں، ان کی لائن آف کمیونیکیشن تباہ کریں، ان کے بیسز کو ان کو سراؤنڈ کر لیں کہ وہ جو فوج وہاں گھسی ہوئی ہے وہ موبلائز نہ ہو سکے، موو نہ کر۔ کشمیری مسلمانوں کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، فلسطینیوں سے سیکھیں جو اسرائیلی فوج کے خلاف کس طرح لڑتے ہیں، اور کشمیریوں کو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ریسورسز اور ایسٹس کو ڈائیورٹ کرنا ہے ویپنز خریدنے کے لیے، ہتھیار جمع کریں۔ بلیک مارکیٹ میں سب کچھ ملتا ہے، اگر توجہ ہو آپ کی یو کین گیٹ ایوری تھنگ۔ تو اپنے آپ کو آرگنائز کریں۔ پاکستان کا ایک خوفناک
بڑی جنگ, بہت بڑی جنگ بھارت کے ساتھ آ رہی ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اللہ موقع دے گا کشمیر کو آزاد کرانے. تو اب جیسے بات کی سوال آپ نے کیا کہ وی ول ٹارگیٹ فار دہلی, ہمارا ایڈوانس دہلی کی طرف ہو. انشاءاللہ 1965 میں ہم نے دہلی کی طرف, ہمارے اور دہلی کے درمیان میں بھارتی فوج ختم ہو چکی. یہ فیکٹ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات کہ اینی لاسٹ بیٹل آن دا ویسٹ سائڈ آف انڈس, انڈین فوج اتنی ڈسپرس ہو چکی تھی کہ اس وقت اگر پاکستان آرمی ایڈوانس کرتی رہتی, اس وقت اگر پاکستان آرمی وہ ایک پیس ڈیل تاشکند معاہدہ قبول نہ کر لیتی, ہم ایڈوانس کرتے, تو صرف ایک تھوڑی سی انڈین آرمی تھی آن دا ویسٹ سائڈ آف بیاس کہ وہ اس کو ہم تباہ کرتے اور پھر دہلی تک ہم کو اسٹریٹ رن ملنا تھا. لیکن وہی جو اس وقت پولیٹیکل غلطی ہوئی, میدان جنگ کی جیت کو ہم نے ایک ڈپلومیٹک شکست میں تبدیل کر دیا. تاشکند کے معاہدے کا یہی نقصان ہوا. میں اسی وجہ سے شاستری خوشی سے مر گیا, مطلب اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم پاکستانی اتنی بڑی اسٹریٹجک غلطی کر دیں گے کہ خوشی سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس وقت اس نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی, ویسے ہی مر گیا وہ. تو یو سی یہ ہم تاریخی غلطیاں ماضی میں کر چکے ہیں. اب اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ غلطی نہیں کرنا. اب ایک جو فائنل تصادم ہوگا ہمارا ہندوستان کے ساتھ, وہی ویسٹ سائڈ آف انڈس, ہماری ویسٹ سائڈ آف بیاس ہماری ایک فائنل جنگ ہوگی. اس کے بعد اگلا سٹاپ پانی پت کا. اس دفعہ پانی پت میں ان کی کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی. انشاءاللہ ویل ہیو اے اسٹریٹ رن ٹو دہلی اینڈ انشاءاللہ العزیز ہسٹری ول بی ریپیٹڈ. 1000 سال سے مسلمان آرمیز 1000 سال سے مسلمان آرمیز ویسٹ سے آ کے اور امرتسر کے رستے ہوتے ہوئے پانی پت کے تھرو دہلی جاتی رہی ہیں. اینڈ دس ہسٹری ول بی ریپیٹڈ ویری سون انشاءاللہ. اینڈ پاکستان آرمی ٹینکس ول بی لیڈنگ اٹ. اینڈ انشاءاللہ می اینڈ یو ول بی پارٹ آف اٹ. اینڈ آل دوز غزوہ مجاہدین آف غزوہ ہند, اور ہر وہ تمام وہ جو یلغار کرنا چاہتے ہیں وہ اس مہم کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر اب میں یوزر سے تھوڑے سے کوشچن لوں گا رینڈملی. تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں اور میں نے دوبارہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں, پلیز ریلیونٹ کوشچن پوچھیے گا. آگے پولیٹیکل اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن یہ چیزیں نہ کیجیے. تو سب سے پہلے راجا زین میں آپ کو کر رہا ہوں پروو, آپ اپنا کوشچن ریڈی کر لیں, آپ کر سے پوچھ سکتے ہیں. جی راجا زین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک میں نے آن کیا. تو آگے چلیں, انس کو میں کرتا ہوں. ابن آدم آپ اپنا مائک پلیز آن کر دیں اور آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں سر سے. جی وعلیکم السلام. سر غزوہ کا جو لٹریچر ہے سر, اس کو پڑھ کے سر یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ سر یہ 2028 یا 2029 کی بات ہے نا, اس کے بارے میں سر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیلو بچے ٹائم لائن میں جی, نہیں السلام علیکم سر. آپ کو ٹائم لائن میں جانے کی آپ کو میری آواز آ رہی؟ آ رہی سر آواز؟ آپ کو ٹائم لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح تیاری کریں جیسے غزوہ ہند کل صبح شروع ہونے والا ہے. آر یو پریپیئرڈ؟ آسک دا کوسچن, آر یو ریڈی؟ آر یو فزیکلی پریپیئرڈ؟ آر یو پریپیئرڈ ملیٹریلی پریپیئرڈ؟ آپ نے جنگی تربیت لی ہوئی ہے, آپ کے پاس فزیکل فٹنس ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں. کیا آپ میڈیکل فرسٹ ایڈ اور کمیونیکیشن اور میپ ریڈنگ اور سرویلنس اور آپ کے پاس ملٹری اکوپمنٹ, آپ کی لوڈ بیئرنگ ویسٹ, آپ کی یہ سب اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے. آپ نے سروائیول بیک پیکس بنائے ہوئے ہیں, کوئی بیسک ٹریننگ لی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو وری اباؤٹ دس. ٹائم لائن کی فکر نہ کریں. دیٹ آئی کین گارنٹی یو کہ آپ کی زندگی میں چند مہینوں میں 1-1.5 سال میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم ابھی بونس ٹائم پہ چل رہے ہیں. آئی ول بی سرپرائزڈ کہ اگر ہم یہ سال بغیر جنگ کے گزار دیں. اب یہ جنگ جو آنے والی یہ ہماری جو جنگ ہوتی ہے وہ بالاکوٹ کی طرح ایک کلیش ہوتا ہے یا وہ ایک بڑی کیمپین ہوتی ہے, یہ آپ ان سب چیزوں میں نہ پڑیں. یو پریپیئر یور سیلف فار اے بگ وار دیٹس کمنگ. انیویٹیبل ہے یہ, مطلب ایسے یہ جو سمجھدار لوگ تھے یورپ میں وہ 1937-38 میں بتا رہے تھے کہ ورلڈ وار آنے والا, کیونکہ جنگی تیاریاں جو تھیں ہٹلر کی وہ سب کو نظر آ رہی. باقی دنیا نہیں مانتی. 1939 میں اس نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا, پوری دنیا تباہ ہو گئی, جنگ شروع. یہی اب بھارت کی جنگی تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. پریپیئر یور سیلف, ڈونٹ وری اباؤٹ 2028. آئی ایم ریڈی فار ٹمارو. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے ہفتے ہو جائے گی. تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, پریپیئر ایوری ڈے. یو گیٹ
is a bonus time. Don't waste. Right, sir. ٹھیک Thank ہے you, sir. जी बिस्मिल्लाह. जी नवीद. جی سر میں اب ایک اور لیتا ہوں. جی حسن میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ کو مائک کھول گیا حسن. जी वालेकुम सलाम. कैरी ऑन बिस्मिल्लाह. سر پاک آرمی لیڈرشپ جو ہے کیا کہتے ہیں, جیسے آپ بتاتے ہیں ان کے وہ غلطیاں کر رہے ہیں, مسٹیکس کر رہے ہیں, پر کئی جیسے آئی تھنک دیر از اے زائنسٹ اینڈ فری میسن انفلٹریشن ود ان دا آرمی رینکس. کیا آپ اس پہ تھوڑا کچھ ٹچ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایڈوائزنگ دیم از لائک ایڈوائزنگ راک, جیسے پتھر سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے سننی نہیں ہے. تو لیڈرشپ کے اندر بہت देखें आई एग्री विद लिसन टू मी. बात यह है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत पर आप एतबार कर सकते हैं? क्या जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया में गद्दार बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस में गद्दार हैं, कैन यू ट्रस्ट देम? यू कैन नॉट. तो पाकिस्तानी फौज हमारे माशरे में से निकली, हमारे भाई बेटे, देयर आर फैमिलीज, हमारे मोहल्ले से गए हुए बच्चे हैं, हमारे अपने घरों से निकले हुए. जो माशरे में खराबियां हैं, जो माशरे में गलतियां हैं, वो फौज के अंदर हैं. मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर. इनके अंदर करप्शन भी है, इनके अंदर नॉन प्रोफेशनलिज्म भी है, इनके अंदर फ्री मेसनरी भी होगी, इनके अंदर हॉस्टाइल एलिमेंट्स के एजेंट्स भी हैं. फौज ने पिछले ही दिनों पकड़ के बहुत सारे लोगों को, जर्नैल तक को एक ब्रिगेडियर था उसको फांसी दी है, जर्नैल को जेल भेजा कि उनके ताल्लुकात थे. ये सब होता है, हर वक्त होता है, हर जगह होता है. इसकी वजह से 7 लाख की फौज को आप अपाहज और माजूर करके राइट ऑफ नहीं कर देते कि उस फौज की कोई हैसियत नहीं है. दुश्मन के जासूस हमेशा आपकी सफों में रहते हैं, हमेशा रहेंगे. हमारे जासूस भी उनकी सफों में मौजूद हैं. हमारे पास भी एसेट्स हैं जो दुश्मनों के अंदर बैठे हुए हैं और हमें उनके अंदर की खबरें दे रहे हैं. तो जो हमारे लोगों की गलतियां हैं, हमारे अंदर के जो जासूस हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उनकी सफों में जासूस रखे हुए जो उनको अंदर से डैमेज करते हैं. सो ये सब होता रहता है. इसकी वजह से आप अपने आप को परेशान न करें. जो नतीजा है, जो जंग है, वो बहुत बड़ी है. अगर पाकिस्तान आर्मी की क़यादत अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो दे डोंट राइज टू द ओकेजन, इस जंग में वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे, वो हट जाएंगे. खुद जंग की भट्टी के अंदर से इन द बैटलफील्ड नई लीडरशिप विद इन द आर्मी राइज करेगी, जो कि दुश्मनों को रोकेगी और कमांड संभालेगी. जब खिलाफत उस्मानिया तबाह हो गई बिल्कुल, उस वक्त कोई आर्मी नहीं बची थी. उस क्राइसिस के अंदर से यंग कर्नल खड़ा हो गया, स्टैंड ले गया, उसने स्टैंड लेके पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज कर दिया. वो दूसरी बात के बाद में वो खुद फ्री मेसन निकला, मुस्तफा कमाल. लेकिन क्राइसिस के अंदर से लीडरशिप निकलती. तो पाकिस्तान की आर्मी में ही माशाल्लाह बेहतरीन जनरल मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है. एक आध से इख्तलाफ हमको है, यकीनन होगा, उनकी पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में कभी शक ना करें कि यही आर्मी के अफसर और जवान और यही पाक फौज जिसको अल्लाह ने एटमी हथियार दिए, पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर गजवा हिंद को लड़ेगी. जो इसकी गलतियां कोताहियां हैं, अल्लाह माफ फरमाएगा. जब इंशाल्लाह ये फौजें भारत के हमले को रोककर पीछे धकेलती हुई दिल्ली की तरफ मार्च करेंगी और इंशाल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का परचम लहराएंगी, तो उस वक्त किसी को कोई शक रह जाएगा कि इसके अंदर कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन गुनाहगार है, कौन बाहर का एजेंट है? अल्लाह ताला उन सारे दुश्मनों को देख रहा है. उनको हैंडल करने वाले भी इसी फौज के अंदर मौजूद है. आप फिक्र ना करें, अल्लाह अपना काम करवा के दम लेगा. नुकसान होगा हमें गद्दारों की वजह, कोई शुबा नहीं. पाकिस्तानी कौम के अंदर जो हमारी सियासत में और मीडिया में गद्दार, लेकिन इसीलिए तो कह रहे हैं कि जंग लंबी होगी और हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी. बहुत नुकसान होगा शुरू में हमें इस इज्तिमाई गलतियों की वजह से जो पूरी कौम कर रही है. इसीलिए जहनी तौर पर आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा. इसीलिए हम कहते हैं खुराक जमा करें, इसीलिए हम कहते हैं कि असलह की तरबियत लें, इसीलिए हम कहते हैं पानी का जखीरा रखें अपने पास, इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने छोटे छोटे फार्म हाउसेस बनाए जहां पे अपना फूड स्टॉक्स आप सिक्योर कर सके, फूड अपना गल्ला खुद उगा सके. ये लंबी जंग चले, पूरी कौम को तैयार होना पड़े, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे. मगर इसके अंजाम में कोई शुबा नहीं है, अल्लाह के फजल से यही फौज जाके दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहराएगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे. इंशाल्लाह. हसन, आर यू सैटिस्फाइड? ठीक है, मैं अब आगे मूव करूं. यस सर, थैंक यू. जी बिल्कुल, आपका जवाब, आई एग्री विथ यू ऑन दिस. चलो बिस्मिल्लाह खैर से नवीद प्लीज. Assalamualaikum. It's an honor, sir.
محمد آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے, پلیز اونچا بول. سر محمد آئی کانٹ ہیئر یو. کرتا ہوں سر. جی سر, وہ میرے خیال میں کوئی ایشو اس کا آ رہا ہے کنیکشن کا. تو اب ہم ایک اور کوشچن لیتے ہیں میرے خیال میں سر, پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو. بسم اللہ, خیر. سیکنڈ میں ذرا جی نقطہ ویلی آپ کا نقطہ, میں نے آپ کو اب آپ کا مائک آن کیا ہے. آپ اپنا مائک آن کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں سر سے. کنیکٹنگ کا ایشو ادھر بھی آ رہا ہے سر. سر میرے خیال میں اب آپ فائنل اس کی طرف چلیں. بسم سر میں اللہ. جی 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 اچھا ہم سارے مسلمان اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے اسلام کا قانون توڑے بغیر دشمن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں جو ہر قانون توڑ دیتا ہے؟ ہمارے پاس حسن, ہمارے پاس اتنا مکمل دین ہے کہ جو ہم کو سارے آپشنز دیتا ہے, ہم کو ساری گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہم اس جنگ کو کس طرح لڑیں. ہم اپنے فیتھ اور اپنی morality کے اندر رہتے ہوئے بھی دشمن کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیول پہ سنک کرنے کی, اس کے لیول پر اپنے آپ کو نیچے گرانے کی ضرورت نہیں. تاریخ اسلام میں 1400 سال ہم جنگیں کرتے رہے اور بدترین دشمنوں سے ہم نے جنگیں کی ہیں, چاہے پرشین امپائر ہوں, چاہے رومن امپائر ہوں, چاہے اس کے علاوہ دنیا کی آپ کسی بھی سب منگولوں سے اور تاتاریوں سے اور چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ساتھ ہم نے جنگیں کی ہیں. لیکن مسلمان کبھی بھی اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گرے. We have our own values, we have our own set of faith, we have our own character, we have our own morality. And that's what makes us different from them. And we will hold on to our faith and morality and values always. I mean, we will never sink to their level. But yes, let me tell you, now we have all the right within our religion and faith. کہ انڈین آرمی اگر پاکستان میں داخل ہو گئی, جو کہ وہ ہونا چاہتے ہیں, انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اور جو انتشار ہے اس وقت پاکستان میں, اس میں خطرہ یہی ہے کہ وہ ہمارے اندر پہلے داخل ہو جائیں گے, جیسے رشینز یوکرین میں داخل ہو گئے. تو یہ وارننگ تو انڈین آرمی کے لیے بڑی کلیئر ہے, ہم ابھی دیتے ہیں تاکہ بعد میں وہ شکایت نہ کریں کہ دس ٹائم وی ول ناٹ ٹیک پرزنر. ہمیں پورا آپشن ہے, پورا اختیار ہے. ہم کسی بلڈی جنیوا کنونشن کو نہیں مانتے, ہم قرآن و سنت کو مانتے. اینڈ وی ہیو آل دا رائٹ ان دا ورلڈ ٹو کل دی انیمی ہو انٹرز انٹو آور ہوم. اور اب اگر دشمن ہماری صفوں کے اندر داخل ہوتا ہے, ہمارے پاکستان میں داخل ہوگا, تو پھر ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں. اب ابھینندن کی طرح چائے نہیں پلائی جائے گی, اب تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. یو ول بی کلڈ اینڈ یو ول بی ٹرنڈ انٹو فرٹیلائزر فار آور سوئل. وہ ہمارے کھیتوں کو جن کو تم نے خراب کیا ہے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تمہاری کھاد بنائیں گے. دیٹ وی ول ڈو, دیٹس اے گارنٹی. وی ول ناٹ ٹیک پرزنرز دس ٹائم. نو پرزنر, ایبسولوٹلی نو. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو اب میں اس کو وائنڈ اپ کروں اس کوشچن کو. جی نوید, میری طرف سے I think we have covered everything. Inshallah, we can keep another session after 15 days if required or any other topic comes up. But mashallah, wonderful session. Bismillah, carry on. You conclude. And inshallah, I think we'll take leave from the members here. Jazakallah khair to all of you. کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز کافی دیر ہوگی, بلیک ہو گیا, تو دیور ریکویسٹنگ کہ اگر جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, جیسے آپ نے وہ سیریز یوٹیوب پہ اسٹارٹ کی تھی, تو اگر آپ دوبارہ اس کو کر دیں گے تو لوگ, کیونکہ دے ویٹ فار یو, ان کو انتظار. یہ جو آپ کا سیشن ہے, اگر آپ اس کو ایک یوٹیوب میں کنورٹ کر دو, آپ انشاءاللہ اس کو ہم یوٹیوب میں کنورٹ کر کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, تو سو ادر پیپل کین سی. بٹ یس آئی ایگری, وی نیڈ ٹو ریکارڈ مور ویڈیوز. لیکن جیسے آپ نو کہ ہم وہ صرف اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کرتے. جب کوئی ایشو ہوتا ہے قوم کے لیے جینوئنلی بات کرنے کا, تو ہم بات کرتے ہیں. اس وقت اتنا پولیٹیکل میڈ ہاؤس ہے اس وقت ملک میں کہ کوئی سینسیبل بات سننے پہ تیار نہیں ہے. So that was one reason I had gone silent actually on strategic issues. But nevertheless, yes, inshallah we'll do more. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا اور ہماری ساری جو گریٹ ایریاز تھے غزوہ ہند سے ریلیٹڈ, الحمدللہ یو ہیو کلیئرڈ آل آف دم اینڈ ایوری ون آف اس. وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر, اپنی نیت کے اندر, ہمارا دین ہمارا ایک ایسا دین ہے جو چلتا ہی نیتوں پہ ہے,
اور اگر ہم نے وہ نیت کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول کرتا ہے. اب وہ وقت جیسے لوگ آپ سے ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا, ابھی بہت زیادہ وقت باقی ہے, ابھی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, تو آپ نے اگر دل میں غزوہ ہند کی نیت کر لی کہ اور آپ یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت عطا کرے, تو آپ کا یہ غزوہ ہند قبول ہو گیا. اب ہم اپنے ہر نمازوں میں, نوید آپ کی اجازت, ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے. یہ شیئر کر رہا ہوں, شیئرنگ دس ود آل آف یو. ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم ارزقنا غزوۃ الہند و فتح الدہلی, اللہم ارزقنا غزوۃ الشام و فتح القدس. یا اللہ ہم کو غزوۃ الہند اور دہلی کی فتح نصیب فرما, اور بیت المقدس کا غزوہ اور بیت المقدس شریف کی فتح ہمارے ہاتھوں نصیب فرما. خواہش تو کرو نا یار, کیا پتہ کوئی قبولیت کا لمحہ اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور آپ کو سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ اس فوج کا حصہ بن جائیں. اور اگر اس خواہش کے ساتھ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ شہید کی موت جائیں. نیت تو کرو, لوگ تو یار نیت بھی نہیں کرتے. آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو موقع دے گا. اس اپنے پیسفزم کے اندر وہ بلکہ اس کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیگیٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ان کی نیت الٹی ہوگی نا. اگر انہوں نے غزوہ ہند دیکھیں اگر نہیں آیا اور وہ انہوں نے اس کانسیپٹ کو ہی ڈینائی کر دیا, تو پھر وہ اس نیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہی بات ہے کہ ہمیں نیت کرنی چاہیے, پریپیئر کرنا چاہیے, اور سب سے زیادہ جیسے آپ نے بولا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل کرے جس مرضی کیپیسٹی کرنے. آمین, بالکل. جزاک اللہ خیر نوید, اینڈ یو ٹیک کیئر. Thank you very much, sir. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ ریکارڈڈ سیشن تھا, اس کو ٹویٹر کے اوپر ہمارا یہ پوسٹ ہو جائے گا جیسے ہی کلوز ہوگا. اینڈ آئی ول فائنڈ اے وے کہ اس کو کس طریقے سے ہم دوسرے چینل میں, یوٹیوب میں یا اس میں اس آڈیو کو ہم اس طرح شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم سر کو ریگولر انٹرولز کے اندر ہم سر کو آپ کے لیے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آفن آ کے جو ٹاپکس جنرل, جیسے انہوں نے بولا genuine topic, not related to the political mess up, whatever it is, genuine topics کے اوپر وہ آ کے آپ سے ڈسکس کریں, اور آپ کو بھی ہم پورا اس چیز کا موقع دیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ایوری ون, اور اپنا خیال رکھیے گا, اور آج سے ہی غزوہ ہند کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے.